PMI نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں سبیحہ تبسم۔ سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں۔ ریاست تلنگانہ میں 13 نومبر کو دیپاولی کی تعطیل، سرکاری و خانگی دفاتر اور تعلیمی اداروں کو چھٹی۔ تلنگانہ کانگریس امیدواروں کی آخری فہرست جاری، چار مینار سے مجیب اللہ شریف امیدوار۔ میں پاسپورٹ درخواست گزاروں کو مایوسی۔ سلمان کو ملے 25 کروڑ روپے امریکی ڈالر۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ریاست تلنگانہ میں دیپاولی کی تعطیل میں تبدیلی کرنے کا حکومت نے اہم فیصلہ لیا ہے۔ اس سلسلے میں جمعہ کو ایک اعلان کیا گیا۔ پیر کو دیوالی کی تعطیل کا اعلان کیا گیا۔ پہلے اعلان کے مطابق حکومت نے 12 نومبر اتوار کو دیوالی کی تعطیل کا اعلان کیا تھا اور تازہ ترین احکام میں تعطیل کی تاریخ کو تبدیل کرتے ہوئے 13 نومبر پیر کر دیا گیا ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ سرکاری ملازمین، تنظیموں اور خانگی اداروں کو تبدیل شدہ چھٹی پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ تاریخ میں تبدیلی کے ساتھ ہی سرکاری اور خانگی اسکولوں اور کالجوں میں دوسرا ہفتہ 11 نومبر اتوار 12 نومبر اور پیر 13 نومبر کو 3 دن کی تعطیلات ہوں گی۔ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے چندرائن گٹے سے مجلس انتخابی امیدوار اکبر الدین اویسی کے ساتھ جمعہ کو گھر گھر مہم میں حصہ لیا۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اپنے بھائی اور چندرائن گٹے سے اسمبلی انتخابات کے امیدوار اکبر الدین اویسی کے ساتھ جمعہ کو حیدرآباد میں گھر گھر مہم میں حصہ لیا۔ جگہ جگہ مرد و خواتین نے، رائے دہندوں نے ان دونوں بھائیوں کا والہانہ استقبال کیا اور گلپوشی کی۔ تلنگانہ میں 30 نومبر کو ایک ہی مرحلے میں انتخابات ہوں گے۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے اکبر الدین اویسی نے کہا کہ وہ چندرائن گٹے پر بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ MIM چندرائن گٹا حلقے میں ترقیاتی سرگرمیوں اور پروجیکٹوں میں شامل رہی ہے۔ تلنگانہ کانگریس کے امیدواروں کی آخری فہرست جاری کر دی گئی۔ جمعرات کی رات 5 امیدواروں کی فہرست جاری کی گئی۔ چار مینار اسمبلی حلقے سے محمد مجیب اللہ شریف، مریال گوڑے سے بٹولہ لکشما ریڈی اور سوریا پیٹ سے دامودر ریڈی، تنگترتی اسمبلی حلقے سے ساملو، پٹن چیرو سے سرینیواس گوڑ شامل ہیں۔ تاہم کانگریس، جس نے پہلے ہی نیلم مدھو مدیراج کو پٹن چیرو حلقے سے ٹکٹ دیا تھا، غیر متوقع طور پر اپنے امیدوار کو تبدیل کیا۔ حتمی فہرست میں سرینیواس گوڑ کو اس حلقے سے امیدوار بنایا گیا ہے۔ حیدرآباد میں پاسپورٹ سیوا کیندر میں سرور ڈاؤن ہونے کے سبب ہزاروں درخواست گزاروں کو مشکلات پیش آئیں اور 12 بجے کے بعد تمام درخواست گزاروں کو واپس لوٹا دیا گیا۔ پاسپورٹ سیوا کیندر امیر پیٹ حیدرآباد کے درخواست گزاروں نے بتایا کہ سلاٹ بک کرانے کے بعد انہیں 10 نومبر 2023 کی تاریخ دی گئی تھی، لیکن 12 بجے تک بھی سرور ڈاؤن ہونے کے سبب تمام درخواست گزاروں کو مایوسی ہاتھ آئی۔ معلوم ہوا ہے کہ حیدرآباد میں واقع پاسپورٹ اجرائی کے دیگر دفاتر پر بھی سرور ڈاؤن ہونے کے سبب درخواست گزاروں کو واپس لوٹا دیا گیا۔ کئی سرکاری و خانگی ملازمین جو اپنے اور اپنے متعلقین کے نئے پاسپورٹ بنوانے یا پھر تجدید کروانے اور دیگر امور کی تکمیل کی غرض سے پہنچے تھے، کافی برہم دکھائی دیے۔ دوپہر 1 بجے معلوم ہوا کہ درخواست گزاروں سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب وہ نیا سلاٹ بک کروا کے دوبارہ پاسپورٹ آفس آئیں۔ درخواست گزاروں نے بتایا کہ اب انہیں دوبارہ سلاٹ بک کرانے کے بعد انہیں تقریباً 15 دن سے 1 ماہ تک مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ رچہ کنڈے کی قیمتی اراضی کو سیاسی قائدین کی بری نظر سے بچانے کے لیے مقامی عوام نے کمر کس لی ہے۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے کانگریس پارٹی پر رچہ کنڈہ کی زمینوں پر قبضہ کرنے پر پتھراؤ کیا تھا۔ انہوں نے سخت انتباہ جاری کیا ہے۔ وہ خبردار کر رہے ہیں کہ اگر ان کی زمینیں ٹیڑھی ہوئیں تو یہ جنگ ہوگی۔ 15 سال سے بھی کم عرصہ قبل فائرنگ رینج کے قیام کے خلاف احتجاج کرنے والے رچہ کنڈہ کے بچے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ پھر تحریک کے خلا کو پر کریں گے۔ رچہ کنڈہ PCC کے صدر ریونت ریڈی کے اس تبصرے پر ناراض ہیں کہ اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں تو وہ رچہ کنڈہ پرتھم میں 50,000 ایکڑ اراضی جمع کریں گے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زمینوں پر تجاوزات برداشت نہیں کریں گے۔ واضح رہے کہ انتخابات سے پہلے ریونت ریڈی نے اپنی اصلیت کا انکشاف کیا۔ انہوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں تو پچانی رچہ کنڈہ پر قبضہ کر لیں گے۔ ریاست تلنگانہ کے ایک کانگریس لیڈر پارٹی کی جانب سے ٹکٹ نہ ملنے پر رو پڑے۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ سوریا پیٹ سے تعلق رکھنے والے پٹیل رمیش ریڈی MLA کے ٹکٹ کے خواہش مند تھے، لیکن انہیں میدان میں نہیں اتارا گیا، جس پر وہ مایوس ہو گئے۔ کانگریس لیڈر رو پڑے۔ ان کے ساتھ ان کے خاندان کے ارکان بھی اپنے آنسو روک نہیں پائے۔
حیدرآباد کے مضافات میں پیش آئے عجیب و غریب واقعے میں ایک نوجوان کا اس کی معشوقہ کے گھر والوں نے پیٹ پیٹ کر قتل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق 18 سالہ کرن ساکن انوجی گڑا اپنے پڑوس میں رہنے والی 15 سالہ لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ چہارشنبے کی رات لڑکی کے گھر والے کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ اس بات کی اطلاع ملتے ہی نوجوان لڑکی کے گھر پہنچ گیا۔ لڑکا اور لڑکی مکان میں موجود تھے کہ کسی نے لڑکی کے گھر والوں کو اس بات کی اطلاع دے دی۔ وہ برہمی کے عالم میں اپنے گھر پہنچے اور انہوں نے کرن کو اپنی بیٹی کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ لڑکی کے ماں باپ اور ان کے رشتہ داروں نے برہمی کے عالم میں نوجوان کو باندھ کر اس کی بے دردی سے پٹائی کی، جس کے نتیجے میں کرن کی موت ہو گئی۔ اس معاملے میں پوچارم IT کوریڈور پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ضلع یدادری بھونگیر کلکٹر آفس کے احاطے میں ایک خاتون ملازم نے اپنے ساتھی ملازم پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ اس واقعے کے ساتھ ہی سنسنی پھیل گئی۔ AVO منوج پر AO شلپا نے یہ حملہ کیا۔ ان کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا، جس کے بعد وہ دونوں دفتر سے باہر آ گئے۔ برہم شلپا نے منوج پر خنجر سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں منوج زخمی ہو گیا۔ اسے علاج کے لیے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ جھگڑے کی وجہ آپسی بتائی گئی ہے۔ پولیس اس پورے معاملے کی چھان بین کر رہی ہے۔ 25 کروڑ روپے کچرے کے ڈھیر میں پائے گئے۔ یہ دم بخود کر دینے والا واقعہ بنگلور میں پیش آیا۔ 1 نومبر کو کچرا اٹھانے والے کو 25 کروڑ روپے کے امریکی ڈالر ملے۔ سلمان شیخ نامی شخص بنگلور کے مضافات میں کچرا اٹھا کر زندگی گزارتا ہے، لیکن 1 نومبر کو کچرا اٹھانے کے دوران اسے امریکی ڈالر کے 23 بنڈل ملے۔ اس نے رقم لے کر اپنے مالک کے حوالے کر دیا اور مالک نے ایک اور شخص کے ساتھ مل کر بنگلور پولیس کو اطلاع دی، جس کے بعد پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ پولیس کو شبہ ہے کہ بلیک ڈالر گینگ سے تعلق رکھنے والے لوگ ڈالروں کے یہ بنڈل وہاں چھوڑ گئے تھے۔ امریکی ڈالر کی تصدیق کے لیے پولیس نے ریزرو بینک آف انڈیا کو یہ ڈالر بھیج دیا کہ آیا یہ نوٹ جعلی ہیں یا اصلی ہیں۔ سن 2000 کی پہلی دہائی سے مملکت میں پبلک ٹرانسپورٹ بڑے پیمانے پر ترقی دیتے ہوئے پروجیکٹس پر کام شروع ہوا۔ ریاض میں روڈ ٹرانسپورٹ بڑی حد تک شروع ہو گئی ہے، جبکہ میٹرو ریل کچھ روٹس پر کام کر رہی ہے اور باقی کا کام اختتامی مراحل میں ہے۔ دریں اثنا سعودی ریلوے کمپنی سار نے سال رواں 2023 کی تیسری سہ ماہی کے دوران سعودی ریلوے سے سفر کرنے والوں کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ خبر رساں SPA کے مطابق سار کا کہنا ہے کہ 2023 کی تیسری سہ ماہی کے دوران 2.28 ملین افراد نے سعودی ریلوے سے سفر کیا۔ سعودی ریلوے کی تاریخ میں 3 ماہ کے دوران مسافروں کی یہ تعداد ایک ریکارڈ ہے۔ گزشتہ برس کے مقابلے میں ٹرین سے سفر کرنے والوں کی تعداد میں اس سال 45% کا اضافہ ہوا ہے۔ 2023 کی تیسری سہ ماہی کے دوران 2022 کے تیسری سہ ماہی کے مقابلے میں ٹرینوں نے 12% زیادہ راؤنڈ لگائے۔ یہاں اس بات کا تذکرہ بے جانا ہوگا کہ سعودی ریلوے مملکت کے تمام بڑے شہروں کو جدہ، مکہ اور مدینہ منورہ سے جوڑ دے تو عوام کے لیے عمرہ سفر میں بے حد آسانی ہوگی، اور مکہ اور مدینہ منورہ میں ہائی وے پر